السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زندگی گزارنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ اور بنیادی ضرورتوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کوششیں کرتا ہے یا کمانے کے لیے نکلتا ہے، اسی کو لیولیہوڈ کہتے ہیں، یا اسی کو ذریعہ معاش کہتے ہیں، یا اسی کو کسب معاش کہتے ہیں۔ روزگار کا وسیلہ یا وہ کام یا دھندا جس کے ذریعے سے کچھ پیسے، کچھ روزی کمائی جائے۔ ذریعہ معاش کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا ابھی۔ حلال روزی کمانا بھی ضروری ہے اور فرض ہے۔ اسلام نے اس کو ورشپ میں اور عبادت میں شامل کیا ہے۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم زمین میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ دوسری جگہ ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو کیا کرو، تلاش کرو۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے کہیں روزی روٹی کی تلاش میں جا رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ کون سا ذریعہ معاش اور کون سا لیولیہوڈ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ ایک بار ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ذریعہ معاش سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کمائی جو تم اپنے ہاتھ سے خود کماؤ، اور وہ تجارت جو جھوٹ اور دھوکہ دھڑی سے پاک ہو۔ یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے اور محنت کر کے جو لوگ کماتے ہیں، وہ سب سے زیادہ کیا ہے، بہتر کمائی مانی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں ایک چادر ہے جس کو میں بچھا کر سوتا ہوں اور اس کو اوڑھ بھی لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دونوں لے کر آؤ۔ وہ صحابی لے کر آئے۔ آپ نے صحابہ کے درمیان بولی لگائی اور صحابہ نے اس کو 2 درہم میں خرید لیا۔ 2 درہم میں بیچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 درہم تم لے کر جاؤ اور اپنے گھر کے لیے مال میٹیریلز جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ خرید کر دے دو، اور 1 درہم سے تم کلہاڑی لے کر آؤ۔ اور جب وہ شخص کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اس پہ لکڑی کا جو دستہ ہے کلہاڑی پہ فکس کیا اور کہا کہ جاؤ جنگل، لکڑیاں کاٹو، جمع کرو اور اس کو مارکیٹ میں بیچو، اور ٹھیک تم 15 دن کے بعد آ کر مجھ سے ملو۔ وہ شخص آیا 15 دن کے بعد، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں کتنے تھے؟ 10 درہم تھے، اور وہ اس کے چہرے پہ جو ہے خوشی کے آثار دکھ رہے تھے، خوشی کی نشانی اس کے چہرے پہ دکھ رہے تھے۔ کہاں 2 درہم تھا، اب 10 درہم ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قیامت کے دن اب تمہارے چہرے پر، تمہاری پیشانی پہ مانگنے کا دھبا نہیں ہوگا، کیونکہ مانگنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ چاہے آپ مانگنے کا اسٹینڈرڈ طریقہ جو بھی نکال لیں، سارے لوگ عرب کنٹری میں جا کر اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے زندگی کے معیار کو بڑھانے کے لیے شیوخ سے سانٹھ گانٹھ کر کے اور صحیح غلط بتا کر کے رقوم حاصل کرتے ہیں، معیاری زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بھکاری پن ہے، یہ بھی گداگری ہے، اور اسلام نے گداگری سے روکا ہے۔ سامعین اکرام، بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عذر کے اگر کوئی بھی شخص مالدار ہونے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی کے سامنے دست کو دراز کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے چہرے
کے لیے جو ہے زخم کا انتظام کر رہا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن کے لیے وہ اپنے لیے گرم پتھر کا کیا کر رہا ہے؟ انتظام کر رہا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ پتھر کا انتظام کر رہا ہے یا کم۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں، بھیک مانگنے کو آکوپیشن بنا لیتے ہیں اور اپنی روایت ہی بنا لیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے پر کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ 3 آدمی کے علاوہ کسی کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ ایسا شخص جو کسی کا گارنٹر ہو، کسی کا ضامن ہو، کوئی غلام ہے، اس کو اس غلامی سے آزاد کرانے کے لیے کچھ اخراجات کی ضرورت ہے اور وہ اخراجات ضامن ادا نہیں کر پا رہا ہو تو وہ دوسروں سے مدد لے سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ وہی شخص، ایسا بھی شخص اس میں شامل ہے جو بے گناہ قیدی جو جیل میں بند ہے اور وہ گارنٹی لیا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کو نکالوں گا جیل سے۔ وہ بھی شخص اگر اپنے ہاتھ میں، اپنی ملکیت میں اتنے پیسے نہ رکھتا ہو کہ کسی بے گناہ قیدی کو چھوڑائے تو وہ دوسروں سے مانگ سکتا ہے۔ ایسا شخص جن کے پاس پراپرٹی اور جائیداد تو رہی ہو مگر قدرتی آفات نے آ کر اس کو مجبور کر دیا ہو کہ اب اس کے پاس زندگی کے جو بیسک اور بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، سیو کرنے کے لیے، ضرورت بھر کے سامان کو خریدنے کے لیے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، بس اتنا ہی تک جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ صرف باہر جا کر اور مدرسہ کی آڑ میں بھیک مانگنے کو جو ہے پیشہ بنا لیتے ہیں، بھیک مانگنے کو جو ہے وہ آکوپیشن بنا لیتے ہیں اور گاؤں اور شہروں میں وہ داد عیش دیتے ہیں اور وہ ایسا گمان رکھتے ہیں کہ ان کے اپنے وراثت کی پراپرٹی ہے یا خود کی کمائی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں بھی یہ وعید ہے۔ کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں ہوتا، کوئی بھی پیشہ کمتر نہیں ہوتا، کوئی بھی پیشہ حقیر اور کمتر نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول آئے وہ سب کسی نہ کسی پیشے سے اور کسی نہ کسی کام سے وابستہ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی حلال کاموں کو جو ہے حقیر نہیں جانا، حالانکہ وہ نبوت سے سرفراز تھے، ان کو حکومت دی گئی تھی، وہ ہر لحاظ سے ہم سے افضل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ زراعت کا پیشہ تھا، کاشتکاری کا پیشہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ بڑھئی کا تھا، جس کو آج کل آپ لوگ کارپینٹر کہتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا پیشہ درزی کا تھا، کپڑے سلنے کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ لوہار کا تھا۔ الیاس علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ بنکر کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ بکریاں چرانے کا تھا، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور تجارت کی۔ سلمان فارسی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدائن کے گورنر تھے، وہ بھی جو ہے چٹائیاں بن کر کے جو ہے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ مدینہ کے جو انصار تھے وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے ایمان میں سب سے آگے تھے، جو ہم سے ایمانی معیار کے اعتبار سے اونچے درجے پر فائز تھے، وہ سب کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ۔ دنیا میں سب سے بڑے فقیہ مانے جانے والے 4 اماموں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تاجر تھے۔ محدثین کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جو بعد کے دور کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ جو ہے گھڑی کارساز تھے، یعنی گھڑی کی مرمت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی پیشہ کمتر نہیں ہوتا، مگر آج درس و تدریس سے وابستہ شخصیتیں، درس اور پڑھنے پڑھانے والے علماء حضرات اگر کسی دوسرے پیشہ کو اختیار کرتے ہیں تو
کئی غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان سے یہ سننے میں آتا ہے کہ ارے پڑھ لکھ کے فائدہ ہی کیا ہے، یہ جو جب دوسرے کام میں جو بزی ہو گئے. ارے پڑھ کے آنا، پڑھانا یہ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن ایک شخص دوسرے پیشے سے وابستہ ہو کر بھی ٹائم نکال کر پڑھنے پڑھانے کا کام، درس و تدریس کا کام، سمجھنے اور سمجھانے کا کام کر سکتا ہے، چاہے وہ 20 منٹ ہی صحیح، چاہے 1 گھنٹہ ہی صحیح، لیکن اپنی روزی روٹی اور ذریعہ معاش کے لیے اس کا اچھا انتظام کرنے کے لیے وہ اگر کوئی بھی پیشہ چن لے تو کوئی بھی پیشہ کمتر اور حقیر نہیں ہے.